علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سلسلے میں اور 50 نمازوں سے کم ہو کر 5 نمازوں کے سلسلے میں کافی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، اس لیے اس کو نئے سرے سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر کا آخری مسئلہ جو ہے وہ آخری مسئلے کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ جہاں تک بلانا چاہتے تھے، جو بات کرنا چاہتے تھے، جو عطا فرمانا چاہتے تھے، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ جو دکھلانا چاہتے تھے وہ سارا کچھ دکھلا دیا، اور دکھلانے کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ وہاں سے دنیا پر بھیج دیا گیا جہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ شروع میں بتایا تھا کہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا مسئلہ آیا تو ام ہانی، یہ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور ابو طالب کی بیٹی ہے۔ بہرحال ان کا جو اصل نام ہے وہ ہند ہے، ام ہانی تو لقب ہے ان کا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، واپسی ہوئی، یہیں سے چلے تھے، یہیں سے پھر حرم میں پہنچے، یہیں سے پھر مکہ مکرمہ کے حرم میں لے گئے، وہاں آپریشن ہوا، پھر وہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ بہرحال واپسی بھی جو ہوئی وہ بھی اسی گھر میں ہوئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹے تھے۔ حضرت ام ہانی فرما رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹے تھے، اور پھر صبح کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ہم سب نے نماز پڑھی۔ تو اتنی بات تو بات صاف ہو گئی، واضح ہو گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سفر شروع ہوا تھا وہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوا تھا، اور فجر کی نماز سے پہلے ہی پورا ہو گیا وہ۔ اس وجہ سے جنہوں نے عشاء کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا تھا، جنہوں نے فجر کی نماز پڑھتے دیکھا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہ یہی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر میں کہاں کا جگہ ہے، جیسے تفصیلات ابھی آگے آئے گی، اور اس میں کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ یہ سارا نظام چلا رہے ہیں، اور اسی نظام کی وجہ سے سورج اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر آ رہا ہے، ٹائم بدلتا جا رہا ہے، ٹائم میں بھی کیا فرق پڑتا چلا جا رہا ہے۔ اور بعض مرتبہ روایت آتا ہے کہ یہودیوں کے سلسلے میں بھی کسی نبی کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک لیا۔ سمجھ میں؟ تو اس طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے سفر کو، حالانکہ بڑا لمبا چوڑا سفر ہے، بیت المقدس تک، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، سمجھ میں، یہ بھی مہینہ بھر کا سفر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اس میں جاتے تھے، اونٹنیوں پر جایا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ابھی ہم تیز گاڑیوں میں جاتے ہیں، ریل میں کوئی گیا ابھی ٹرین میں؟ نہیں گئے؟ اب کتنے دیر؟ 4 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے میں، یعنی ابھی ٹرین شروع ہوئی ہے تو ٹرین میں 2.5 گھنٹے میں پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے بسیں شروع ہوتی تھی، کار شروع ہوتی تھی تو 4.5 5 6 گھنٹے تک لگ جایا کرتے تھے اس میں، سمجھیں۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، تو اس وقت مکہ سے مدینہ جانے میں 8 دن لگے تھے، سمجھ میں۔ اور مدینہ منورہ سے بھی جب حج کے لیے تشریف لائے تو ذوالقعدہ کے 5 کو نکلے تھے، 25 26 27 28 29 30، پہلی دوسری تیسری چوتھی، 10 دن پہنچے ہوئے، پھر ہو گئے۔ تو جب اتنی جگہ میں 10 دن ہے تو بیت المقدس جانا تو پھر کافی دن لگے گا۔ اب رات ہی رات آدمی کہے کہ میں بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے میں راتوں رات واپس بھی آ گیا، میں بیت المقدس سے پھر آسمان پر گیا اور آسمان سے واپس بھی آ گیا، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی معتمد سے معتبر، بھروسہ سے بھروسہ والے آدمی بھی ذرا سوچ میں پڑ جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ کوئی صورت ہی نہیں ایسی کہ جس کو سچ مانا جائے یا سچ ماننے کی صورت ہو۔
ام ہانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز تو ہم نے تمہارے ساتھ پڑھی تھی، پھر جبریل آ کر لے گئے اور میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے اوپر کر گیا۔ حضرت ام ہانی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح کو جا رہے ہیں حرم میں، وہاں بڑے بڑے سرداران بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ ان کو نہ کہیے گا، اگر آپ کہیں گے تو آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے اور ان کو ثبوت مل جائے گا۔ چنانچہ ہوا ایسا ہی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کونکور تھا، نہ ہوائی جہاز تھا، نہ کوئی چیز تھی سمجھنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رات ہی رات بیت المقدس جا کر آ گیا، تو لوگوں نے جو تھے وہ ماننا ہی نہیں اور کہا کہ یہ تو صحیح ہو نہیں سکتا۔ کسی نے جلدی سے بھیجا حضرت ابوبکر کے پاس، ابو جہل نے، کہ ذرا جا ابوبکر کا جا کر پوچھ کے آؤ، کہہ کر آؤ کہ اب تک تو تم کہتے تھے کہ محمد صادق الامین ہے، سچائی بولتے ہیں، لیکن آج جو ہم بات بتا رہے ہیں اس بات کو تم بھی کہو گے کہ یہ سچی نہیں جھوٹی ہے، اور محمد نے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی پہنچا اور اس نے کہا کہ آپ ایک عجیب بات لے کر آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات ہی رات میں بیت المقدس بھی گیا اور بیت المقدس سے واپس بھی آیا۔ قرآن میں تو اتنا ہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ اسریٰ کہتے ہیں راتوں رات سیر کرنا، راتوں رات لے جانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمد کہتے ہیں، کہا کہتے ہیں اگر محمد کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں، تو تم کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اوپر کی بات ہے، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، وہ وہی بیچتا ہے، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا لیکن ہم اس کو مانتے ہیں، تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقیت کی ڈگری ملی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جھوٹ نہیں مانا، حالانکہ سارے لوگ جھوٹ مان رہے تھے۔ ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی، وہ بھی کہتے کہ یا رسول اللہ کچھ نہ کہنا، اور ابھی تم نے سنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو جا کر کہوں گا، تو انہوں نے اپنی باندی کی جو چھوٹی بیٹی تھی اس کو پیچھے لگا دیا کہ جاؤ جلدی جلدی جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاتے ہیں، کس سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اور وہ کیا جواب دیتا ہے، وہ سارا جواب ہم کو سناؤ۔ اس لیے کہ یہ بات ہے سچی لیکن کوئی ماننے والا نہیں۔ جی پھر شروع سے پڑھو۔ واقعہ بیست و سوم، واپسی سماوات سے زمین کی طرف۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ کو ام ہانی، محمد بن اسحاق بہت بڑے مورخ ہیں اسلامی، وہ کہہ رہے ہیں جی، مجھ کو ام ہانی بنت ابی طالب سے، جن کا نام ہند ہے، معراج نبوی کے متعلق یہ خبر پہنچی کہ وہ کہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں سوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر سو گئے اور ہم بھی سو گئے۔ سب سو گئے، پھر اس وقت جبریل آئے اور اٹھا کر لے گئے۔ جی جب فجر کے قبل کا وقت ہوا، ہم کو رسول اللہ صلی فجر اللہ کا جب وقت ہوا تو رات کو تو سب گھر میں سو گئے تھے، تو سب سو گئے۔ اب کسی کو نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے بھی ہیں یا نہیں گئے ہوئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جبریل آئے، وہ مجھے یہاں سے حرم میں لے گئے۔ حرم میں لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا آپریشن ہوا، اور پھر ان کو حضرت جبریل علیہ السلام بیت المقدس تک لے گئے۔ جی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا جب آپ صبح کی نماز پڑھ چکے، یعنی فجر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، تو حضرت ام ہانی اور گھر میں جو لوگ تھے ان کو بھی اٹھایا کہ بھائی چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ اب وہ لوگ سارے سوئے تھے عشاء پڑھ کر، اور اب فجر کا وقت ہوا تو سمجھے کہ فجر کے وقت سب یہی ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، اس وجہ سے اٹھایا گیا۔ جی اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، فرمایا اے ام ہانی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ام ہانی کو کہا کہ ہم سب نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی تھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سب سو گئے تھے اپنے اپنے طریقے پر، سمجھ میں، لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہاں سے اٹھا کر جبرائیل لے گئے اور جیسا تم نے دیکھا تھا پھر میں بیت المقدس پہنچا اور اس میں نماز پڑھی پھر میں نے اب صبح کی نماز تمہارے ساتھ پڑھی جیسا تم دیکھ رہی ہو پھر آپ یعنی رات ہی رات مجھے اللہ تعالیٰ یہاں سے بیت المقدس لے گیا، بیت المقدس میں میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر میں واپس آ بھی گیا، اور اس وقت تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ عشاء کے بعد سویا ہوا تھا، فجر پڑھ رہا ہوں جی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جانے کے لیے اٹھے میں نے آپ کی چادر کا گوشہ پکڑ لیا اور عرض کیا یا نبی اللہ لوگوں سے یہ قصہ نہ کہیے، اس لیے کہ لوگ آپ سے تو متنفر ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، اور یہ تو بالکل عقل میں کسی کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، کوئی بھی نہیں مانے گا اور سب جھوٹ کہیں گے اور آپ کو اور زیادہ اذیت اور پریشانی کا باعث ہوگا۔ آپ کی تکذیب کریں گے اور آپ کو ایذا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں ضرور ان سے اس کو بیان کروں گا۔ میں نے اپنی ایک حبشی لونڈی سے کہا کہ آپ کے پیچھے پیچھے جانا تاکہ جو آپ لوگوں سے کہے اور لوگ آپ سے کہے اس کو سنیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ حضرت ام ہانی کے گھر سے باہر نکلے، باہر نکل جہاں وہی سارے گرو گھنٹال ہوں گے، ان گرو گھنٹالوں سے بات چیت کی، ان کو خبر دی، انہوں نے تعجب کیا اور کہا اے محمد اس کی کوئی نشانی ہے جس سے ہم کو یعنی پہلے تو ثبوت بتائیے کہ آپ یہاں سے گئے اور آپ نے اتنا دیکھا تو راستے میں کہاں کہاں گزرے، کہاں کہاں ملے، کیا کیا ہوا۔ اگر کوئی آدمی اگر ابھی کہے کہ ابھی میں تمہارے ساتھ عصر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھ کر میں چوک گیا اور چوک سے میں پھر یہاں پر آ گیا، تو آپ کہیں گے بھائی ثبوت لاؤ، وہاں سے کوئی پان وان لائے ہو، ہے کہ نہیں؟ ثبوت بتاؤ گے تو مان لیں گے وہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثبوت بتاؤ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جو قافلہ ملا تھا، راستے میں جو پانی کی بات ہوئی تھی یا جو کچھ راستے میں ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ اب وہ قافلہ جو ہے ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی رات آئے ہیں، فجر کے بعد بات کر رہے ہیں، اب وہ قافلہ کئی دنوں کے بعد آئے گا یا کب آئے گا وہ ساری تفصیل بعد میں آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں تھے ان کو بتائی ابھی جی۔ اے محمد اس کی کوئی نشانی ہے جس سے ہم کو یقین آوے کیونکہ ہم نے ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ ایسی بات ہم نے کبھی نہیں سنی کہ ایک ہی آدمی رات ہی رات بیت المقدس بھی جائے اور بیت المقدس جا کر وہاں سے نماز پڑھے یا جو بھی کرے اور پھر اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ آ جائے۔ ایسے تو کوئی کانکورڈ ایسا تو کوئی ہوائی جہاز بھی تیار نہیں ہے کہ جو ہو جائے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشانی اس کی یہ ہے کہ میں فلاں وادی میں فلاں قبیلے کے قافلے پر گزرا تھا، یعنی میں وہاں سے گزرا، قبیلہ تھا، اس کا قافلہ تھا، اس قافلے والے کو میں نے دیکھا تھا جی، اور ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، ان کا ایک اونٹ گم گیا تھا، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ تمہارا اونٹ فلانی جگہ پر ہے، ان کو آواز سنائی دی اور وہ اس نے جگہ پر جا کر وہ اونٹ کو لے کر آ گئے، یہ ایک نشانی بتائی جی۔ اور میں نے ان کو بتلایا تھا اس وقت تو میں شام کو جا رہا تھا، اس وقت میں بیت المقدس جا رہا تھا جب کا یہ واقعہ ہے، آنے کا واقعہ نہیں ہے، جانے کا واقعہ ہے جی۔ یعنی سفر اسرا کا آغاز تھا، پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب زجنان میں فلاں قبیلے کے اب قافلے اسی کے بعد جب میں واپس ہو گیا تو واپس میں جب مجھے اللہ جل جلالہ نے اتارا اور اتر کر میں واپسی میں جب آ رہا تھا تو اس وقت یہ واپسی میں یہ واقعہ ہوا، پانی کی ضرورت تھی، پانی پیا، پانی کا برتن ڈھانکا، وہ ہے جی۔ فلاں قبیلے کے قافلے پر پہنچا، میں نے لوگوں کو سوتا ہوا پایا اور ان کا ایک برتن تھا جس میں پانی تھا اور اس کو ڈھانک کر رکھا تھا، میں نے ڈھکنا اتار کر اس میں کا پانی پیا، پھر اسی طرح بدستور ڈھانک دیا، اور اس کی یہ بھی نشانی ہے کہ ان کا وہ قافلہ اب بیضا سے سنیت التنعیم کو آ رہا ہے، یعنی وہ نکلا تھا اور ابھی یہ اتنے گھنٹے میں وہ یہاں سے وہاں تک پہنچا ہے، تو ابھی تم کو دیکھنا ہو تو وہ قافلہ فلانی جگہ پر ہے جی۔ سب سے آگے ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ہے، ہاں اس قافلے میں سب سے آگے جو اونٹ چل رہا ہے اس کا کلر بھی یہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ یہاں سے باغم باغ چوک جب جاؤ اور چوک سے واپس آ جاؤ، سمجھ میں تو راستے میں کون کون ملے گیا، کون کون سی لاری دیکھی، کون کون سے
مطعم کھانے کا وہ دیکھا، وہ کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اور ابھی بتائیں گے آگے تفصیل کی. اس پر 2 بورے لدے ہیں، ایک اس کے اوپر 2 بورے لگے ہیں، ایک بورا کالا کلر کا ہے، ایک دوسرا مٹیالہ کلر کا ہے. جی، اور یعنی اونٹ کے اوپر جو سامان رکھا ہوتا ہے نا وہ. جی، اس پر 2 بورے لدے ہیں، ایک کالا اور دوسرا دھاری دار. لوگ سنیت التنعیم کی طرف دوڑے، سو اس اونٹ سے پہلے کوئی اور اونٹ نہیں ملا. وہی اونٹ پہلا ملا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک اونٹ تھا. جی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اور ان سے برتن کا قصہ پوچھا. انہوں نے خبر دی کہ ہم نے پانی بھر کر ڈھک دیا تھا، سو ڈھکا ہوا تو ملا. پانی ڈھکا ہوا تو ملا، لیکن اس میں کیا پانی نہیں تھا، وہ پانی کوئی پی گیا تھا. جی، مگر اس میں پانی نہ تھا. اور ان دوسروں سے بھی پوچھا جن کا اونٹ بھاگنا بیان فرمایا تھا. یعنی جو 2 واقعے بتائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس دونوں واقعے کی تحقیق کی گئی، وہ بالکل واقعے صحیح ملے. ابھی تو اور تحقیقات ہوگی آگے. چلو. جی، اور یہ لوگ مکہ آ چکے تھے. انہوں نے کہا واقعی صحیح فرمایا، اس وادی میں ہمارا اونٹ بھاگ گیا تھا. ہم نے ایک شخص کی آواز سنی جو اونٹ کی طرف ہم کو پکار رہا ہے، یہاں تک کہ ہم نے اونٹ کو پکڑ لیا. اور بیہقی کی روایت میں ہے کہ آپ سے نشانی کی درخواست کی تو آپ نے ان کو بدھ کے دن قافلے کے آنے کی خبر دی. جب وہ دن آیا تو وہ لوگ نہ آئے، یہاں تک کہ آفتاب غروب کے قریب پہنچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آفتاب چھپنے سے رک گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ جیسا آپ نے بیان فرمایا تھا آ گئے. فائدہ: ان روایات سے چند امور ثابت ہوئے. اول، عشاء اور فجر کے درمیان سفر ذہاب و ایاب ختم ہو گیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانے کا اور معراج سے واپسی کیا، 2 سفر، دونوں سفر، جانے کا بھی اور آنے کا بھی. اس لیے کہ اگر ہم یہاں سے سورج سسن جائے تو جانے میں بھی وقت لگے گا، اور اسی طریقے سے واپسی میں بھی وقت لگے گا. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو معراج میں جانے کا سمعی اور وقت اور واپسی کا سمعی وقت دونوں کے دونوں عشاء سے فجر کے درمیان تھا. اب وہ کتنا تھا وہ نہیں معلوم. جی، اور عشاء کی نماز گو اس وقت فرض نہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہوں گے اور دوسرے مؤمنین بھی آپ کے ساتھ پڑھ لیتے ہوں گے. اور فجر کی یہ نماز، اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز حضرت ام ہانی کے گھر میں پڑھی اور فجر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھا دیا. تو بھائی ابھی تو معراج ہوئی، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز معراج کے واقعے میں تم نے پڑھی ہوگی کہ فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ زوال کے قریب حضرت جبریل علیہ السلام آئے. اندھیرے میں کیا بتاتے کس طرح وضو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ تو اندھیرا تھا. تو اس وجہ سے چاش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وضو کرنا بتایا، نماز پڑھنا بتایا. پہلے دن آ کر ہر نماز کے ابتدا میں، یعنی زوال کے فوراً بعد، زوال کے نماز کے بعد ظہر پڑھ لی، اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھی. اسی طرح عصر و مغرب 2 دن آ کر 2 دن بتایا. تو ابھی تو عشاء کا تو آیا ہی نہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کیسے پڑھی، فجر کیسے پڑھی؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نماز تو بعد میں فرض ہوئی معراج میں ابھی، لیکن ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول 2 نمازوں کے پڑھنے کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں کے جو باقی یا دوسرے حضرات کے جو واقعات ہیں اس کے اعتبار سے. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام جو مسلمان ہوتے تھے وہ اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے. لیکن پوری عبادت، پوری نماز جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب معراج کے بعد ہوئی. جی، اور عشاء کی نماز گو اس وقت فرض نہ تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہوں گے اور دوسرے مؤمنین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیتے ہوں گے. اور فجر کی یہ نماز گو بعد معراج کی تھی، مگر احادیث سے اول امامت جبرائیل علیہ السلام کی ظہر کے وقت ثابت ہوتی ہے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلی نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی وہ ظہر کی پڑھائی تھی. جی، اور بیت المقدس میں جو نماز پڑھی اس کی نسبت بعض روایت میں یہ آیا ہے حانت الصلاۃ، سو عشاء کی نماز مراد لینا مشکل ہے کیونکہ عشاء آپ پڑھ چکے تھے، تو غالباً یہ تہجد کی نماز ہوگی.
کہ آپ پر وہ ایک زمانے تک مثل فرائض کے موقد رہی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے نماز کے بعد معراج شروع ہوئی اور بیت المقدس میں جا کر آپ نے نماز پڑھی، 2 رکعت امامت کرائی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی نماز تھی؟ تو کہتے ہیں عشاء تو پڑھ کر آئے تھے، فجر کا بھی وقت آیا نہیں، تو اس وجہ سے یہ نماز جو تھی وہ شاید تہجد کی تھی۔ اور ابتدائی ایام سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے وحی نازل ہوئی تھی، وحی نازل ہونے کے بعد فجر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض قرار دی گئی تھی۔ ہمارے لیے تو نفل ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں ادا کی ہو۔ جی، اور اذان اسی تہجد کے لیے ہوئی ہوگی جیسا رمضان المبارک میں حضرت بلال کی اذان اس وقت میں وارد ہے۔ دوسرا امر یہ ثابت ہوا کہ معراج جسمانی تھی، ورنہ لوگوں کی تکذیب کی کیا وجہ؟ یہ اصل میں نے پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ آج بھی بہت سارے جماعت اسلامی والے یا جو لوگ کیا ہے غلط عقیدے والے ہیں، سمجھے سنی حضرات، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی نہیں، روحانی ہوئی، خواب میں دیکھا تھا، خواب میں دکھایا گیا۔ یہ بھئی خواب میں دیکھا گیا تو پھر یہ کافر اس زمانے کے وہ سب کے سب پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ خواب میں تو آدمی، تم بھی کہہ رہے ہو کہ میں ابھی یہاں سے کیا لندن پہنچ گیا اور امریکہ پہنچ گیا اور کیا ہے ٹرمپ سے ملاقات کر کے آ گیا، تو خواب میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جی، دوسرا امر یہ ثابت ہوا کہ معراج جسمانی تھی، ورنہ لوگوں کی تکذیب کی کیا وجہ؟ اور اس تکذیب میں آپ کے اس جواب نہ دینے کی کیا وجہ کہ وہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی و منامی ہے، جس میں مستبعد سے مستبعد امر کا دعویٰ بھی مقبولیت کی گنجائش رکھتا ہے۔ بہت سے خواب میں آدمی اسی وقت کیا ہے وہ کہہ کے میں امریکہ گیا اور ابھی ٹرمپ کو ممبر سے یا مسند سے اٹھایا اور میں بیٹھ کر آ گیا، کہہ سکتا ہے۔ خواب میں سب کچھ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ ایسا نہیں ہوا۔ لیکن یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تعجب کر رہے ہیں، اس لیے سب جان رہے ہیں، اس زمانے کے جتنے لوگ تھے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی تھی، اور یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اور پھر بیت المقدس سے 7واں آسمان پر، اور 7واں آسمان سے سدرۃ المنتہا پر، اور سدرۃ المنتہا سے پھر کیا ہے عرش و کرسی پر، جو ساری تفصیلات تم لوگوں نے سنی ان دنوں میں، یہ سب حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کسی وجہ سے توجیہ کے ساتھ، سمجھ میں آیا، تو اس صورت میں اس کو کافر نہیں قرار دیا جاتا۔ جی، تیسرا امر سیرت ابن ہشام میں جن قافلوں کا ذکر ہے ظاہراً وہ دونوں الگ الگ ہیں، اور بیہقی کی روایت میں جن کا ذکر ہے کہ وہ آئے نہ تھے یہ الگ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک تو مکہ آ پہنچا تھا اور دوسرا تنعیم کو آتا ہوا ملا، اور اس تیسری کی نسبت شام تک نہ آنا اور حبس شمس ہونا مذکور ہے، جس سے ظاہراً اس کا متغیر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور مواہب میں بلا سند دونوں قصے یعنی اونٹ کے بھاگنے اور خاکستری اونٹ کے پیشرو ہونے کے ایک ہی قافلے کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، تو غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں قافلے ایک ہی قافلے کے ٹکڑے ہیں۔ یہ دو قصے دو جماعتوں میں ہوئے، اور تیسرا قصہ وقت پر نہ آنے کا اور حبس شمس کا تیسری جماعت سے ہوا، اور چونکہ یہ سب ایک ہی مجموعے کے احاد ہیں، اس لیے دو قصوں کو ایک ہی قافلے کی طرف منسوب کرنا بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اور حبس شمس میں کوئی اشکال عقلی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وجہ انکار کی نہیں ہو سکتی ہے، اور عام چرچا اس کا اس لیے نہیں ہوا ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا ہو اور کسی نے التفات نہ کیا ہو۔ اور یہ یعنی یہ بتا رہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا کہ ایک قافلہ ہے وہ آ رہا ہے، وہ آیا تو دیکھ لینا، وہ لیکن دین پورا ہوا، لیکن اس کے باوجود قافلہ نہیں آیا۔ قافلہ نہیں آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ وہ قافلہ دین میں آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ یہ لوگ کہیں گے دیکھو تم نے وعدہ کیا تھا، قافلہ تو آیا نہیں، مغرب ہو گئی،
تو سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب یہاں پر یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ سورج کو روک دیا جاتا ہے. کیسے روک دیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ سورج کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور جیسے تم کیا ہے، تم گاڑی کو بناتے ہو، گاڑی کو چلاتے ہو، بریک لگا کر روک دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. اس میں کون سی اشتباہ ہے؟ کتنی بڑی بات ہے. اور یہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوا یہ نہیں، اور انبیاءوں کے لیے بھی ہوا ہے، دوسرے واقعات ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ یہاں کیا کہتے ہیں، کوزوے سے گئے تھے سورج ایک مرتبہ، تو آگے چل کر روک دیا گیا، آدھا گھنٹہ روکے رہے. کیا ہوا؟ تو بھائی مودی کا سواری گزرنے والی تھی، اس لیے سب کو روک دیا. تو ایسے کوئی بڑا آدمی جانے والا ہوتا ہے تو راستہ بند کر دیا جاتا ہے. تو ایسی چیزیں ہوتی ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر روک دیا کر. اچھا بھائی روک دیا تو لوگوں کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ نہیں؟ ابھی 6 بجے ہیں، ابھی 6 بجے، 1 گھنٹے کے بعد بھی اگر 6 بجیں گے تو کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں گے کہ نہیں؟ تاکہ مختصر سی دیر کے لیے ہو تو کوئی اس کا اتنا احساس نہیں ہوتا. سمجھ میں نہیں؟ جی. اور حبس شمس میں کوئی اشکال عقلی نہیں ہے، اس لیے یہ وجہ انکار کی نہیں ہو سکتی ہے، اور عام چرچا اس کا اس لیے نہ ہوا ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوا ہو اور کسی نے التفات نہ کیا ہو. اور یہ امر باوجود تلاش کے مجھ کو نہ ملا کہ واپسی آپ کی براق پر ہوئی تھی یا کس طرح. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی. جاتے وقت تو براق لایا گیا، براق پر بٹھائے گئے، براق پر تشریف فرما ہوئے اور براق لے کر گئے، یہ تو سارا معلوم ہے. لیکن آتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر آئے تھے یا کس پر آئے تھے، بہت تلاش کیا، لیکن مجھے کسی حدیث میں یہ نہیں ملا کہ واپسی میں بھی براق تھا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جب جاتے وقت تھا تو آتے وقت بھی ہوگا. جی. اور یہ امر باوجود تلاش کے مجھ کو نہ ملا کہ واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق پر ہوئی تھی یا کس طرح. اگر کسی کو پتہ لگ جاوے اس مقام پر حاشیے کا نشان بنا کر اس میں ملحق کر دے. واقعہ 20 و 4 معاملہ مخاطبین بعد استماع قصہ. حضرت عائشہ رضی اللہ. اب اس کے بعد اب جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسراء بھی ہو گئی اور معراج بھی ہو گئی. اب پہلا دن تھا، پہلا دن میں تو یہ تحقیقات ہو رہی تھی. اب پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گرو گھنٹال جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں گئے، ابو جہل کے پاس، ویسے کے پاس، اس کے پاس. اور وہاں جا کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ جل جلالہ نے رات ہی رات مجھے یہاں سے بیت المقدس لے گیا، وہاں نماز پڑھی، وہاں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. پھر پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، ساری تفصیلات بتائی. تو ان لوگوں کو تو ایک بہت زیادہ کیا ہے مذاق کا سادھن مل گیا کہ واہ واہ، اس سے بڑی جھوٹ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی جائے اور نہیں آئے. اور پھر آدمی جسمانیت کا آدمی یہاں سے آسمان پر کیسے جائے گا؟ وہ تو تھوڑا سا کسی کو اچھالو گی، پھینکو گی بھی تو تھوڑی دیر میں نیچے آ جائے گا. انار کو تھوڑی دیر میں پھینکو اونچا جائے گا جہاں تک طاقت ہوگی، پھر نیچے آ جائے گا، پھر یہ آدمی جائے گا. یہ ساری عقلی چیزیں لے کر بیٹھ گئے اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑانے لگے. اور یہ مذاق کی تفصیلات آگے آئے گی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب بھی دیے ہیں. جی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ شب مسجد اقصیٰ کی طرف رات ہی رات لے جایا گیا تو صبح کو لوگوں سے تذکرہ فرمایا. بعض لوگ جو مسلمان تھے مرتد ہو گئے اور بعض مشرکین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے گئے اور کہا کہ اپنے دوست کی بھی کچھ خبر ہے. جو کمزور قسم کے لوگ تھے ان کو ایسی بھائی آ رہی تھے بہت. آج کل کے اصطلاح میں اگر میں کہوں تو یہ کہنا سفید جھوٹ. ارے سفید جھوٹ ہی کہا جائے گا کہ نہیں؟ تو وہ سفید جھوٹ کی وجہ سے جو کمزور دل کے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سچے رسول معلوم نہیں ہوتے ہوتا ہانکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں. سمجھ میں نہیں. لیکن بعضوں نے جیسے حضرت ابوبکر صدیق یا دوسرے انہوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نہیں؟ اگر کہا ہے
پھر ہم مانتے ہیں کہ سچ کہا ہے جی۔ اور بعض مشرکین حضرت ابو بکر کے پاس دوڑے گئے اور کہا کہ اپنے دوست کی بھی کچھ خبر ہے؟ یوں کہتے ہیں کہ مجھ کو رات ہی رات بیت المقدس میں لے جایا گیا۔ نئی چیز، جھوٹ کی نئی چیز، نیا نمونہ، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کے لیے بہت عمدہ چیز مل گئی ہاتھ میں، تو دشمنان اسلام جو ہوں گے وہ تو اور زیادہ جوش میں آ جائیں گے کہ آج تو ہمارے پاس بہت بڑی بات آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینے کی جی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا وہ ایسا کہتے ہیں؟ کیا وہ ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر کی ملاقات نہیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے سے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جبریل آتے ہیں میرے پاس، اللہ کا حکم لاتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں، تو اللہ کو ہم ان کے کہنے کی وجہ سے اللہ کو مانا، ان کے کہنے کی وجہ سے جبریل کو مانا، ان کے کہنے کی وجہ سے جنت کو مانا، ان کے کہنے کی وجہ سے جہنم کو مانا۔ یہ سارے سب چیزوں پر ہم ایمان لائے کہ نہیں؟ وہ تو اس سے بڑی تھوڑی چیز ہے، بڑی چیزیں تو یہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں تو یہ معراج کو بھی مانیں گے۔ لوگ کہنے لگے کیا تم اس امر میں ان کی تصدیق کرتے ہو کہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے چلے آئے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں تو اس سے زیادہ بعید امر میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی آسمان کی خبر کے بارے میں جو ان کے پاس، یعنی ابھی سے اسلام لانے سے پہلے وہ خود فرماتے تھے کہ میں آسمان سے جبریل میرے پاس آتے ہیں، وہی آتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، اور ہم نے سب مانا ان کو۔ تو یہ چیزیں جب ہم پہلے مان چکے ہیں تو اس ماننے میں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق نہیں ہے۔ میں تو اس سے زیادہ بعید امر میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی آسمان کی خبر کے بارے میں جو ان کے پاس صبح یا شام کو آتی ہے، ان کی تصدیق کر لیتا ہوں، اسی لیے ان کا نام صدیق رکھا گیا۔ روایت کیا اس کو حاکم نے مستدرک میں اور ابن اسحاق نے۔ فائدہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ معراج بیداری میں جسم کے ساتھ ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ معراج بیداری میں اور جسم کے ساتھ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوش و حواس میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح دیکھ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں، لے جایا جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، وہ ساری جگہ کو دیکھ رہے تھے، ہوش میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری چیزوں کو دیکھا جی۔ ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منام کا دعویٰ فرماتے تو وہ ایسا امر مستبعد نہ تھا کہ بعض لوگ مرتد ہو جاتے۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں رات سویا ہوا تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے میں سویا، تو میں نے دیکھا کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا، وہاں سے پھر میں یہاں گیا وہاں گیا، جیسے اب تم تھوڑی دیر کے بعد کہو کہ کچھ اس رات میں سویا تھا، یہاں سے سیدھا میں دلی گیا، اور دلی سے پھر کیا ہے مودی کے ساتھ امریکہ چلا گیا، تو کہنا ہم گئے ہوں گے بھائی، صحیح، کون انکار کر سکتا ہے؟ خواب میں سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یقینی طور پر جسم و جسمانیت کے ساتھ ہو تو ذرا ماننے میں مشکل ہی پڑے گی جی۔ اور یہاں ماننے میں مشکل ہی کافروں کو پڑ رہی وہ اسی وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مجھے جسمانی طور پر ہوش اور حواس میں انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت المقدس لے بھی گئے اور راتوں رات واپس بھی لے آئے جی۔ واقعہ 20 و پنجم، بس واقعہ 20 و پنجم بعد میں اذان ہو جائے گی ابھی۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رسول عطا فرمایا ہے وہ بالکل سچا رسول ہے، اور رسول نے جو باتیں بتائی وہ بالکل سچی ہے۔ سب سے زیادہ ان کی سیرت میں جو بات نظر آتی ہے وہ ہے معراج کی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتواں آسمان پر لے جانے کی تفصیل وغیرہ سنی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، سمجھ میں آئے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں، لیکن اب یہ راکٹ بناتے ہیں اور راکٹ بنا کر جاتے ہیں، چاند پر گئے ہیں اور منگل پر جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ ابھی تو وہ آسمان
ہے پھنسے ہوئے بھی ہیں، چلو ابھی پھنسے رہنے دو اور ان کو سمجھ میں. بہرحال یہ لوگ ابھی کرتا، اب یہ ان کو خود احساس ہو رہا ہے. اور اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ چونکہ اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلایا تھا، اس لیے براق، راکٹ اور راکٹ کی ساری طاقتیں جیسے بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے تیار کر کے دیا تھا. اور تم اپنے آپ جاتے ہو تو ساری تیاری کرو اور پھر اس میں کہیں جائے تو رک جاؤ، جیسے وہ ہندوستان کی ایک عورت بھی رکی ہوئی ہے. بہرحال یہ اسی وجہ سے اب کہہ رہے ہیں کہ بات صحیح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے ہوں گے لیکن اب کہہ رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے دوست، ہمارے لوگ جماعت اسلامی والے، سمجھ میں کوئی گامدی صاحب ہیں پاکستانی، اس میں واٹس ایپ پر بہت تفصیل کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی نہیں، روحانی ہوئی ہے. اس وجہ سے میں زیادہ زور دے رہا ہوں کہ آپ لوگ واٹس ایپ دیکھتے ہوں گے، یہ سب واٹس ایپ میں غلط باتیں آتی ہے، اس پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ جل جلالہ ہمارے ایمان کو کامل بنائے، مکمل بنائے اور صحیح ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے